ویلکم بیک۔ بالآخر 7-8 برس بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ نظر آئے۔ پچھلی جو ایڈمنسٹریشن تھی، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ ان کی ظاہر ہے کہ کچھ کوڈ وار چل رہی تھی اور کشیدگی چل رہی تھی، تو یہ موقع نہیں مل سکا۔ انور اقبال صاحب اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے۔ انور صاحب، یہ بات تو طے ہے کہ اب انہیں F-35 مل جائیں گے، 48 کا فگر کوٹ ہو رہا ہے، اور سول نیوکلیئر انرجی کا شعبہ ہے، AI کا شعبہ ہے، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں۔ $600 بلین آلریڈی پلیج ہو چکے ہیں سعودی عرب کی طرف سے، اور ابھی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب اسے 1 ٹریلین کر دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ تو یہ تماشے بھی ہو رہے ہیں۔ میرا آپ سے یہ جاننا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے، جو سعودی عرب کی بہت دیر سے خواہش ہے کہ امریکہ سے ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈیفنس پیکٹ ہونا چاہیے، ایک طرح سے چھتری جو ہے ملنی چاہیے سعودی عرب کو۔ تو امریکہ نے قطر کے ساتھ تو ایک ایگزیکٹو معاہدہ کر دیا تھا کہ کاغذ پہ لکھ دیا کہ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ پہ آئندہ کسی نے حملہ کیا تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ناٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح ہم ہر صورت میں آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو کیا آپ کو اس دورے میں امکان نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب کی خواہش پوری ہو جائے جامع دفاعی معاہدے کی؟ یہ ذرا تھوڑا ابھی جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کپ اور لپس میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، کیونکہ کر لیں گے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ سعودی عرب جو انہوں نے کل جو سلامتی کونسل میں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے، قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے بعد سے صدر ٹرمپ کی جو اگلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جو ابراہم اکارڈ کے تحت جو ریکگنیشن ملنی ہے اسرائیل کو سعودی عرب اور دیگر مسلمان ملکوں کی طرف سے، وہ ملے۔ تو وہ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کیا اقدامات اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہوئے تو پھر یہ پروٹیکشن میں مل جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے پروٹیکشن جو بھی ہوگی وہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہوگی نہ آپ کو F-35 اس لیے دیے جانے کا آپ اسرائیل سے لڑیں۔ وہ ایک پرسیپشن ہے سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں کہ ان کا جو دشمن ہے اصل وہ ایران ہے، اور ان کو دو طرف سے دباتا ہے، خود اپنے بارڈر سے بھی اور یمن سے بھی۔ اور ایرانی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض صوبوں میں کہ جو وہ صوبے جو ہیں وہ ہمارے ہیں، تو وہ اس لیے وہ پروٹیکشن مانگ رہا ہے۔ تو ان کو دینے میں، ایران کے خلاف پروٹیکشن دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس وقت دیں گے جب اس محاذ پہ بھی کوئی پیش رفت ہو۔ انور، جہاں تک آپ نے ذکر کیا اسرائیل کا، تو اب اسرائیل کی ہمیشہ ایک ریڈ لائن رہی ہے مڈل ایسٹ میں کہ ہماری جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ سب سے بہتر ہونی، کوالٹیٹیو ایج۔ اس وقت 45 F-35 ہیں اسرائیل کے پاس، 30 اور ابھی آرڈر میں ہے، پائپ لائن پہ، اس کے پرزے فٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ کافی بڑی بات ہے میری نظر میں کہ اگر سعودی عرب کو F-35 جیٹس ملتے ہیں، ابھی میں ایک اسرائیلی اخبار کی ہیڈ لائن پڑھا تھا، یدیوت ارانوت، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل یہ ہے کہ ہم اپنی کوالٹیٹیو ملٹری ایج کو جانے دیں گے اور سعودی عرب فلسطینی ریاست کا مطالبے کو جانے دے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ یوں ہی چیزیں جا رہی ہیں؟ ابھی ابراہیم اکارڈز کا تو شاید مجھے اتنا لائکلی نہیں لگ رہا نیئر ٹرم میں، لیکن ایک ڈی فیکٹو انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا یہاں پر؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ وہ فلسطینی ریاست کو جانے دیں گے، نہ اس کو بننے دیں گے، بیچ کا راستہ نکالا جائے گا اور اس میں کوئی ارینجمنٹ کی جائے گی، ویسٹ بینک میں کوئی غزہ میں مسلمانوں کا محلہ بنا دیا جائے گا جو کہ آلریڈی ہے، اس کو تھوڑا سا پروٹیکشن دے دی جائے گی، اور اس کو مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ بھئی یہی، عربوں کو کہا جائے گا کہ یہی ایک ریاست بن گئی ہے، بس آپ اسی پہ گزارا کریں۔ اور میرا خیال ہے وہ اس کو مان بھی لیں گے، کیونکہ دوسرے آپشنز دیکھیں نا، حقیقت بھی ہے کہ دوسرے آپشنز جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ اسرائیل نے آپ کو تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے، ایک تو ظاہر ہے دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی، دوبارہ فلسطینیوں کو مارنا شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ فلائٹس اور پیسے آفر کریں گے یہاں سے نکلنے کے، اور جس طرح ایک فلائٹ گئی ہے بس 10 فلائٹیں اور 20 فلائٹیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکال کے کوئی سمجھوتا بن جائے گا۔
اچھا اب ایک ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا ہمیں پاکستان کی طرف بھی آنا ہے. اس میں ایک ہمارا بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ. ظاہر ہے کہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب اگر امریکہ اور سعودی عرب کا ایک ہوتا ہے تو کیا ہمارے پاس ایک اور لنک بنتا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف, یا یہ میں ابھی بہت زیادہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہوں یہاں پہ؟ دیکھیں, ہم جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات ہیں, نہ ہم اس طرح کے تعلقات اب چاہتے ہیں جس طرح افغان وار کے دوران تھے, نہ امریکہ چاہتا ہے. لیکن امریکہ میں ایک احساس ہوا ہے, اور وہ اس کی وجہ ہے انڈیا کی پالیسیز کی وجہ سے, کہ انڈیا ایک بڑا اور انڈیپینڈنٹ ملک ہے. ہماری بات ایک حد تک مانے گا, اس سے زیادہ نہیں مانے گا. اور یہ بھی احساس ہوا ہے کہ انڈیا سے بات منوانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان موجود رہے, اور بہت کمزور حالت میں نہ موجود رہے. اگر پاکستان بالکل ہی کمزور کر دیا جاتا ہے تو انڈیا ہماری بات بھی نہیں مانے گا. اور یہاں یہ بھی خدشہ, میں دو ٹاک شو میں ایسے میں نے اٹینڈ کیا, یہ بھی خدشہ, اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر پاکستان بالکل ختم ہو جاتا ہے تو کل جو ہے انڈیا چائنا سے دوستی بھی کر لے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک حیثیت جو بنی ہے وہ بنی رہے گی, اور کم از کم اس ایڈمنسٹریشن میں آنے کے بعد اب آنے والے ریپبلکنز ہوں گے, یا تو یہ تو خیر آپ کو پتہ تاریخی طور پہ ہمارے تعلقات ریپبلکن سے ہی اچھے ہوتے ہیں, تو آنے والے ریپبلکنز ہوں گے یا پھر ڈیموکریٹس ہوں گے. ڈیموکریٹ جب ہوتے ہیں ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے, وہ تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن سردست یہی لگتا ہے کہ ہماری تعلقات میں جو بہتری آئی ہے, بہتری آئے گی, اسی طرح موجود رہے گی. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اور ایک بار پھر احساس ہوتا ہے کہ یار جیو پالیٹکس کتنی ظالم گیم ہے. ہاں ظالم گیم ہے کہ یار اگر یہ نہیں ہوا نا تو یہ بندہ نا بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا, یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بادشاہ سمجھنے لگ جائے گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نا یار ان کو کھڑا رکھنا چاہیے کیونکہ آنے والے دنوں کا تو کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا, آنے والے سالوں میں نہیں, لیکن جو دوست دشمن بن جاتے ہیں, جو مورے چل رہے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. موروں کو واقعی موروں کو نہیں پتا ہوتا, موروں کو تو نہیں پتا چل رہا ہوتا نا یار. مورے تو معصوم ہوتے ہیں. جی تو کیا کریں, ختم میرا خیال ہے کہ بس اتنا ہی ہے. چلیں اور کیا, ابھی فلسطین پہ مزید بات کر سکتے تھے لیکن وقت ہمارا کم ہے. کل کر لیں گے. کون سا فلسطین کہیں جا رہا ہے. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.